الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہجوم عاشقاں ہے مدحت سرکار ہو جائے. ہجوم عاشقاں ہے مدحت سرکار ہو جائے. بھری محفل میں اپنے عکس کا اقرار ہو جائے. محفل موجود تمام مقتدر شخصیات، علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، دوستوں کے بزرگوں اور خوشبخت حاضرین، حضور قبلہ عالم دی بارگاہ دے وچ اس کے پاک دی محفل وچ موجود ہوں. اللہ پاک اتھا آون الاون بولن اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے. حضرات محترم، چند گزارشات صرف پیش کرے سا. ان تو پہلے میں جڑے ویلے حاضر تھے احباب ذوق شوق نال آمدے پے نن. ایک چھوٹا جا واقعہ میرے دماغ وچ آ گیا. ایک قوم بڑے بزرگ ہن، انہوں نے ایک نئی ہا حجامت کرے گا. وہ حجامت کرے گا تے انہیں عوض کوئی پیسے کرنا دیتا، اپنی محبت پیش کرے گا، اپنی عقیدت پیش کرے گا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حجامت کرے گا کرے عرض کرنے حضور ایک درخواست تھی. انہیں آکھا حکم کرو. آخر لگا صحیح ہون تک کا میں آپ کی خدمت پیش کرنا رہ گیا کہ بے لوز میں خدمت کی ہے. آج میرے کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی خدمت دے بس جو میرا حصہ بڑھ سے، جو میری محنت بڑھ سے میرے کو سمجھے دے. وہ بزرگ ہم خوش تھے. فرمانے لگے کہ ایک دس کہ آج کیا ایسی وجہ آ گئی ہے، اتنا عرصہ تھی کہ میری خدمت کرنے آج یہ تھا کیا موقع بن گئے کہ تیرے کو پیسے کی لوڑ پہ گی. فرمانے لگے حضور عرض دے گی جو حضور خواجہ غریب نواز دا عرص سے کہ یار دا ساٹھے کہ ونیا بھی ضروری ہے کہ کرائے دے پیسے ہیں. آپ مسکرائے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. کچھ سکے ہن کچھ ٹھیک ہے ہن انہیں پچھو آپ نے کچھ لکھیا لکھتے وہ واقعوں میں کہ جب وہ تھا ویسی نا گھوڑے پہ سوار ایک بزرگ ہم سے ایک ہی کریا ہم نے پوری دی اور روانہ سی گیا. اتھا گیا پہ کھڑا ہوئے انتظار دے جس کے کشا سوار ہم سے گھوڑے تھے. وہ ٹھیک ہے ہمیں رکھے میں سے کافی دیر انتظار دے بعد گھوڑے تھے ایک شخصیت سوار. وہ آمدن آتے وہ ٹھیک ہے دن دن وہ پڑھتے انہیں کچھ کچھ لکھتے والا ہم پورے دن وہ عرص ختم تھی گئے تھے واپس اپنے بزرگ کی بارگاہ حاضر تھی تھے.
آپ سوال کریں دے حضور نے فرماؤ کہ آپ کو جو لکھ دیتا ہوئے میں انہیں کو دیتے تو انہیں مسکراہٹ کا مظاہرہ کیتے کچھ لکھتے تو آپ کو دے دیتے نہیں تو ساں پڑھے ہوئے تو ساں بھی کھیل پہ ہوئے یہ ماجرہ کیا ہے یہ عاشق تے معشوق کے درمیان واقعہ کیا ہے وہ جیسا کو بھی دسو وہ فرمانے لگے کہ میں حضور شہنشاہ غریب نواز دی بارگاہ چ لکھتے بھیجوں کہ اے سارے جہان کروں تو لوگ تھوڑے عرص تے ویندے پہ ہیں لیکن میرا نہیں رہندا نہیں کو سبنا ضروری ہے ان کے بغیر عرص کے نہ تھی بنیا یہ بزرگ کے آپس کی محبت پیار دی گا کہ ہمیں کیا لکھتے بھیجے انہیں کہ لکھتے بھیجے کہ تین گلوں تو ایک نہیں رکتا کہ میں اتنی خلقت سکی میں روکا کہ حضور شہنشاہ غریب نواز کا اس سے پاک ہے ہر کوئی اپنے ذوق شوق اپنی محبت کے نال حاضر تھی ویندے پہنچ ویندے یہ عقیدت کے نال ہی محبت کے نال کے اسالی حاضری اللہ سے اپنی بات آمین حضرات محترم آیا مبارکہ میں تلاوت کی تھی اللہ سے قرآن کریم فرقان حمید اس پر میں دے کہ بے شک میرے ولی کو میرے اولیاء کرام کو نہ کوئی خوف ہے کہ نہ کوئی غم ہے ان کی ترجمہ تے غور فرمیش ہو کہ خوف اور غم کی جڑی کیفیت ہے وہ ہوندی تائیں جے کوئی شے انسان دی اپنی ہوئے دکھ تکلیف اپنی شے دا ہوندے نا ایک شے انسان دی ہے ہی کہنا وہ کیا دا لوگ ہو سے صوفیاء کرام دا جڑا پیغام ہے اولیاء کرام دا جڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک کائنات دی ہر شے نال اثر دا کوئی تعلق نہیں ساری کائنات جو کچھ بھی ہے حتیٰ کہ وہ کہنے کہ یہ جڑی ساری ذات ہے یہ بھی ساری ذات کہنی جڑے میرے ذات بھی اپنی کہنی شے بھی کوئی اپنی کہنی کہ بل غم تکلیف دکھ کیا تھا تکلیف تو اپنی شے دی تھی ہے کہ میری کوئی شے رول نہ بنے میرے کو کوئی تکلیف نہ لگ بنے میرے کو کوئی بیماری نہ لگ بنے یہ دکھ تکلیف ہوتا ہے انہیں دے مطابق اپنی کوئی شے ہے اے فرمیدن کی جڑی ذات نہ ساری ذات بھی ساری اپنی کہنی اپنے آپ کو مٹا دیتے ختم کر دیتے حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ فرمیدن من نیم واللہ یارا من نیم اکھیدن میں کہنی خدا دی قسم میں کہنی خدا دی قسم چاہ دیکھیں کہ میں کہنی صرف وہ ذات ہے میں بھی ہوا اور ذات بھی ہوئے یہ نہیں تھی سکتا ان ذات دے ہونے واسطے میرا ہونا ختم تھی منا کچھ انہیں بغیر یہ ممکن کہنے کی وہ ذات باقی رہ گئی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے ایک شخص حاضر تھا وہاں کیا حضور یہ فرماؤ کہ میں اللہ سے ہی قربت حاصل کرنا چاہتا کوئی مجھے طریقہ دسو کہ میرے کو اللہ سے ہی قربت ملے بنی انہیں آخر تو بڑا آسان کام نہیں فرمایا صحیح مطلب کو تو فرماؤ آخر لگے ہوئے کر کہ اپنے دل کو ہر شے تو پاک کر دے اپنی ذات بھی ختم کر دے دل کو بھی پاک صاف کر دے جڑے ویلے تیرا دل پاک صاف تھی جیسے نا کہ اللہ سے ان کی نگاہ پہنچے کہ ان دے دل نے جتا سوائے میرے بیان مجھے ہے ہی کیا نا جڑے ویلے وہ منظر دیکھ سے تفل کے لئے اتے رحمت فرما دے سے کہ جے اندر رش لگیا پیا ہوئے خواہشات دا گندگی دا تفل اون جا تے نظر کینے پہنچے
وہ پنجابی دے وچ ایک گل کہ کر صاف تو ویڑا دل دا، کر صاف تو ویڑا دل دا، پھر ویکھ ماہی کنج ملدا۔ یہ دل صاف تک ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑوں دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ بڑا مشہور شعر ہے آپ کا، انہیں نے مطلب پہ غور فرماؤ کہ فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑوں دے مسیح، اور غور فرماؤ کہ اگر مقصد یہ ہے کہ اٹھ کے مسجد کی صفائی کرو، تو جتنے آباد اتنا سا بیٹھو اگر سارے صفائی کرنا شروع کر دیں تو اتنا تک کوئی جا خالی کرنا بچے صاف کرنا۔ تو مقصد کیا ہے آپ کا؟ مقصد یہ ہے کہ جڑی دل دی بسیط ہے نا یہ کو صاف کر صاف تو ویڑا دل دا، پھر ویکھ ماہی کنج ملدا۔ جڑی دل دی اندر بسیط ہے نا ہندے وچ جھاڑو پھیرن دی ضرور ہے، اندے وچ صفائی کرے سی تبل یار جلوہ پڑھنے سے، ان دے بغیر ممکن کے، ان دے بغیر ممکن کے۔ اور یہ مقام کی میں حاصل تھی دے یہ میں عرض کی ہے نا اپنی ذات کو ختم کرنا دینا، ذات کو ختم کرنا ایک سب تو بڑی چیز جڑی ہے انسان دی میں ہے کہ میں ایک کتے میں او کتے میں اے ہاں میں او ہاں، یہ جڑی میں ہے نا انسان دے اندر میں ایک کو مارن بڑا ضروری ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت اللہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، سب احباب نے سنیا اسے۔ آپ دے دور دے وچ ایک مجذوب ہا، وہ ہر کہیں کو پوچھتا ہا عید کدا جڑا لنگے ہاں ٹپے ہاں انہوں پوچھیا عید کدا، کوئی جواب نہ دے ویا وہ کیا مجذوب ہے پتہ نہیں کیا کہنا وجہ کیڑی بستی وچ بدے۔ حضور خواجہ غلام فرید علیہ رحمت آپ جڑے اتھوں لنگے تے اون مجذوب نے آپ کو سوال کیا، آخر اللہ حضور نے فرماؤ عید کدا، آپ نے توجہ فرمائی ہوں دے کہ ایک گال تک میں پتیاں نہیں پوچھتا ہے، آپ نے فرمایا یار ملے چڑا، عید کدا یار ملے چڑا۔ واقعہ اچھا ہوں ایک گال تو پتہ لگی ہے کہ وہ اگلی پوچھی گی نا آج تک تو کہیں دسی نا، یہ کہیں دسی ہے تو آگے یہ پوچھی گی نا، فرمانے لگے سی یار ملے کدا، آپ نے وقت توجہ فرمائی ایک تا کوئی شے ہے، وہ فرمایا عرض کی حضور یار ملے کدا، آپ نے فرمایا میں مرے چڑا۔ میں مرے چڑا اور کشمکش سے گال پہ گئی، وہاں کیا گال ہوئی مکدی تر نہیں اگلی گال ہی پہنچی گی نا، آج موقع ہے آخر لگیا سی میں مرے کدا، آپ نے وقت توجہ فرمائی وہ سوال کیتا سی میں مرے کدا، آپ نے فرمایا یار تکے چڑا، جڑے ویلے یار دی نگاہ تھی سے نا ہوں میں مر ویسے، یہ میں مر ویسے تو یار مل ویسے، تیرے اندر تے یار دے اندر یا میں کھڑی یاد دے پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہی یار کو دیکھا کرنا، ول جدے جدے نگاہ ویسے اتھیں اتھیں یار نظر سے۔ ایک اصل جڑی رکاوٹ ہے اسالے تے یار دے درمیان وہ ایہا میں ہے،
کہ میں جڑے ویلے انسان وچوں نکل میں دیے ور وہ یار باقی رہے اچھا جی نگاہ دے نال یہ سب کچھ ملتے نا یہ سارا کمال نگاہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ جو میرے شیخ دی پندی ہے نا ول میرے پار تھی رہی ان کے بغیر مقصد مکمل نہیں تھی گا اکثر لوگ نگاہ دے فیض کو نہیں بنے دے اصلا کا الحمدللہ سارے منن والے بیٹھو نا لیکن اگر اسی نگاہ دے کمال کی میں آ سکتے سی جو ایک بزرگ دعا چا کرے کوئی پھوکا چا دے ہوئے کہ کام کیوں تھی سکتے اصلا تھا نہیں بنے دے غور فرمیش ہوئی گا آگے آج اسانے گلی محلے میں کوئی مئی آئے یہ بار چاہتے حضرت کے ایک پھوکا چا مارو اتنا بڑا صحت مند بال ہا کھیر نہیں پیدا تے ایک کو بری نگاہ لگ گئی ہے بری نظر لگ گئی چنگا بھلا صحت مند آپ بیمار تھی گئے دعا فرماؤ پھوکا لے ہو جائے وہ پھوکا مار دے دن ون کچھ ٹائم گزر دے دن کوئی آوے جیسے ہی ایسا چنگا بھلا جانور ہا کھیر دے دا سویرے دا شام دا پتہ نہیں کیا تھی گئے ان کھیر نہیں دے دا بری نظر لگ گئی وہ پھوکا مار دے دن کوئی دوا دے دن کچھ نہ کچھ کر دے دن غور کرنے کی گال صرف یہ ہے کہ ایک عام بندے دی بری نظر دے وچ اتنی طاقت ہے کہ وہ صحت مند بال کو بیمار کر سکتی ہے تو ایک شیخ دی ایک بزرگ دی چنگی نگاہ جڑی ہے بیمار کو صحت مند کیوں نہیں کر سکتی ایک جانور جڑا کھیر دیندا پیا وہ ایک عام بندے دی گندی نگاہ دے نال حسد دی وجہ تو وہ کھیر دے اور بس کر سکتی ہے جانور ایک ایمجھے بزرگ دی نگاہ وہ کھیر دے اور دوبارہ شروع کیوں نہیں کر سکتی نگاہ دے وچ تاثیر ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ کا سارا فیض ہے نگاہ دے نال کرم تھی دے سبحان اللہ اور ایک غور فرماؤ کہ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت دی بارگاہ دے وچ ایک شخص حاضر تھا وہ عرض کی تھی کہ حضور میری میں کھیر نہیں لیندی میں نہیں ملتی اسانے پاس ایک لفظ عام ہے نا صحیح جو میں نہیں ملتی دعا فرماؤ کہ اسارا کاروبار رک کے آگے آپ نے فرمایا اچھا نہیں کرو ان دے کانے زبان دے میرا ایک پیغام بھی ہوتا ہے یہ نگاہ دی فیض دی گال سنے والا ہے یہ جانور ہے وہ سن دی ہے سمجھ دی ہے کیا ہے کیویں کہ آپ نے فرمایا ان دے کانے زبان دے میرا ایک پیغام دے دیو آپ نے لگا صحیح حکم دیو آخر ان کو ونتے رکھی جو کانے سے کہ لوگ کا ملن واسطے ترس دن تو کیوں نہیں ملتی لوگ کا کنن کے میں کہیں بہت میں بیل پہا کہ مطا یار ملیں کہیں سان سبب میں تہی آج امید ودی ہاں ایک کیوں نہیں ملتی تو جو میں نے وہ کانے پیغام دیتا کہ پیغام پڑ گیا اور کھیر جاری تھی گا آج دے دور دے وچ بھی اتھا اگر کوئی نہیں نہ ملے تو ان دے کانے چی ہو پیغام دیتا رہے آج دے دور وچ بھی اس صوفیاء دی نگاہ دے وچ تاثیر ہوگی وہ تاثیر دی وجہ کروں اے فیض مل میں حرم تھی حضرات محترم ایک گزارش ہے کہ اے جڑی میں ہے اثر رکاوٹ کی ہے وہ یار نال ملن کی نہیں کہ اے صوفیاء دا طریقہ کار ہوندے نا میں مارن دا جنہیں وہ سوال کیتا نا میں مرے کڑا
کہ وہ صوفیات ایک طریقہ کار ہوں گے انہیں کنے جڑا علم ہوں گے نا وہ بیا علم ہوں گے وہ علم الازواق ہوں گے ذائقے دا علم ہوں گے صوفیات کریں چکھیا ہوا علم ہوں گے اور کتاب میں لکھا کرے کہ کھانڈ مٹھی ہے پڑھتا کتاب پتہ کی میں لگ سے جو کھانڈ مٹھی ہے یا کہنا وہ جڑے صرف کتابیں نہ پڑھے ہوئے ہوتے نا انہیں کچھ اتنا پتا ہونے کہ کھانڈ مٹھی ہے لیکن جڑے یہ ہستے ہیں ایک کھانڈ چکی بیٹھے ہوں گے انہیں کہنے علم الازواق ہوں گے ذائقے دا علم ہوں گے وہ ایک بزرگ ہے انہوں نے ایک طریقہ کار معمول حاضری کی یہ جڑے اپنے آپ کو مخاطب کریں گے ہم نا پھر وہ اپنے آپ کو میں کہنا سمجھیں گے ہم اسا کہنے نہ سی میں ویلا پیا میں اندا پیا میں کھندا پیا میں ستا پیا میں بیٹھا ہر گل وچ میں کہنا نہ انہیں کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سجنا اپنے آپ کو میں متا اپنے آپ کو میں سجن نال میرے اندر میں آؤں یہ انہوں نے اپنی زندگی کا اصول بنا دیا اپنے آپ کو مخاطب میں کرتے نہیں آکھنا میں اندھا پیا میں بیٹا پیا میں نہیں آکھنا کیا کریں ہم آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ اپنے اندر کہیں ایسی محسوس ہی ہو جانا تھی کہ میں بھی کچھ ہے ایک بچن واسطے انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو ہم آتے ہیں آپ کے دور میں کچھ احباب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج انہیں کنوں اساں شرارت کریں ہوئے جڑے ویلے یہ ممبر تے بیٹھے ہو سن نا اسا ایہو جا کوئی سوال ہی نہیں کروں کرے سوں کہ یہ مجبور تھی ونجن کہ ایک آخر کہ میں یہ ساری زندگی تو میں نہیں آکھیا آج یہ نہیں کروں اکھویں وہ ممبر تے لے گئی اب بندے بیٹھے ہیں وہ بندے نے سوال کر دیا آخر لگا حضور عرض یہ ہے ایک سوال ہے یہ فرماؤ کہ شیطان کو کیڑی شے نے مات دیتی ہے شیطان کو کیڑی شے رول سکیا آج تک رولتا ہوتے وہ کیڑی وجہ ہے آپ فوراً سمجھ گئے کہ ایک شرارت ہے اور ان کا جواب تھا یہ میں شیطان کو اپنی میں مار سکیا نا میں کیوں سجدہ کرا اللہ سے فرمایا نا کہ سجدہ کر شیطان آکھیا میں کیوں کرا سجدہ ان کی سزا آج تک کو ملتی پئی وجہ ہے میں آپ سمجھ گئے کہ یہ مقصد یہ ہے میں کہوں یہ میں کروانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے نماز کے بعد جواب دے نماز پڑھنا پڑے گی نماز کے بعد دوبارہ آپ ممبر سے تشریف کہتے ہیں انہیں اللہ والے جڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں جڑے عشق کرنے والے ہوتے ہیں نا جڑے یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں یہ دلے دے چور ہوتے ہیں یہ دلے دے حملہ کریں ہیں از دل خیزت پر دل ریزت دل نے جو نکل دیئے تے دل نے جٹھا ونچی دی تیرے دہے کمال ہوتے وہ آپ نے نگاہ نہ دیکھ گیا کہ یہ اچھرارت کرنا ہے آپ نے اپنے کوئی گال جواب بھی دے سو نماز تو بعد آپ ممبر سے تشریف کہنا ہے آپ نے ممبر سے بیٹھے آپ نے پوچھا کہ وہ سوال کہیں کیتا وہ سوال یہ سارے جو بیٹھے تو میں پوچھا وہ سوال کہیں کیتا وہ بندہ کیسی میں کیا میں آپ کیا ہی شہر شیطان کو مات
یہ میں ہے جی میں کو کڑوانا چاہتے ہوئے تو میں تواڈے چوں میں کڑوا کے حضرات محترم اے صوفیاء کا طریقہ کار ہے صرف زبانی کلام نہیں ہونا دل کنو یہ فیصلہ کر دیں کہ اساں یہ ہرگز یہ کام نہیں کرنا اور ان کے ساری زندگی عمل پیرا ہو ایک طریقہ کار ہے صوفیاء کرام دا کہ یہ مجاہدہ کریں گے ساری زندگی مشاہدے کریں گے بل کے ایک کمال حاصل تھی دے کہ اے ول نگاہ دا فیض جڑا تساں دیکھ دے بیٹھو کہ پورے پاکستان ہندوستان دے وچ جڑا یہ فیض پہنچے اے نگاہ دا کمال حاصل کہ حضرات محترم تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے اللہ سے ساتھوں ایو جی نگاہ کا قیدی بنا دے جڑی نگاہ جو پوے تے اندر تک روشن تھی بنے حضرات محترم میری دعا ہے سب احباب واسطے کہ جڑے اتھاں خالی جھولیاں چاہتے ہیں وہ جھولیاں بھرتے چاہتے ہیں اور ان دے وچ علم بھی ہوئے ان دے وچ برکتاں بھی ہوئے رحمتاں بھی ہوئے ہر شے ہوئے تے اے رونقاں ایویں ہمیشہ آباد رہ بجن الہی تاب آبد آستانے یاد رہے الہی تاب آبد آستانے یاد رہے یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار ہے یہ ایک آسرا ہے جڑا اسالا اللہ سے ہی کو برقرار رکھے کہیں آتے منگن دا پنن دا اسا کو اللہ سے موقع دیتا رہے اللہ سے دعا ہے اللہ سے میری دعائی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں بارے دیگر گزارنا آپ سب آباد دا اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ اتھاں کچھ علام بولن تے بڑا کچھ سوچنا پڑتے کہ اللہ سے اسا کو آپ دے ملفوظات فیوز و برکات تو ڈھیر کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ